السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا دوست بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ورلڈ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے جو کہ ایک ترکی کا بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے ارطغرل غازی، اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو یہ جو آج ایک کردار دکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک جو ڈرامے کی صورت میں ایک سچی کہانی دکھائی جا رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں بلکہ یہ ہزاروں سال پہلے 13ویں صدی کی یہ کہانی ہے جو کہ آج اس کریکٹر میں دکھائی جا رہی ہے۔ تو آگے ہم بات کرتے ہیں کہ جو کہانی دکھائی جا رہی ہے اس سے آج کا کیا تعلق ہے، اس دور کا اس سے کیا تعلق ہے جو اس دور میں یہ دکھائی جا رہی ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ اس کو کیوں دکھا رہی ہے، اور جو لوگ ہیں کہ وہ اس کو نہیں پسند کرتے اس ڈرامے کو اور اس ہسٹری کو، ان کو اس سے کیا مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 13ویں صدی کی کہانی ہے جب کہ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے نکلنے والے منگول جو کہ مسلمان اور یورپ پر حکومت کرنے کی سوچ کے ان پہ ظلم کرتے ہوئے ان کو فتح کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کرتے کرتے چائنا تک پہنچ گئے تھے، اور تو جیسے ہی یہ چائنا تک پہنچے اس کے بعد انہوں نے کئی اور ملک فتح کیے، اور اس کے بعد ظلم کرتے ہوئے فتح کرتے ہوئے اور انہوں نے بہت زیادہ لوٹ مار کی۔ تو یہ سب کرتے کرتے اس دور میں یہ خوارزم کے علاقے تک پہنچ گئے۔ تو یہ علاقہ ایشیا کے سینٹر جنوبی ایریا میں واقع ہے، اور جیسے ہی انہوں نے خوارزم کے علاقوں کو تباہ کرنا شروع کیا، تباہ کرتے ہوئے وہاں سے ایک قبیلہ جس کو کئی کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ 400 سے 500 خاندان لے کے وہاں سے بھاگ نکلا، اور جو اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا شاہ سلمان۔ شاہ سلمان کے 4 بیٹے تھے، جس میں سے جو تیسرے نمبر پہ بیٹا تھا اس کا نام تھا ارطغرل۔ اس پہ یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے، اس کا ہی سارا اس میں رول ہے۔ تو جیسے ہی وہ عورتیں، بچے، بوڑھے سب 500-600 خاندان جیسے ہی وہ اس قبیلے کو چھوڑ کے نکلے، بھاگ گئے، اور وہ جیسے اس سفر میں تھے تو وہاں پہ ایک دریا پڑتا تھا جس کو دریائے فات کہا جاتا تھا۔ تو اس کو کراس کرتے ہوئے شاہ سلمان ڈوب کے ہلاک ہو گئے، جو کہ ایک مسلم بادشاہ تھے، اور ان کی ہلاکت کے بعد سب معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ان کے جو تیسرے بیٹے یعنی کہ ارطغرل کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا اور ان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ الگ طرف ہو گئے، ان کے جو باقی 2 بھائی تھے وہ الگ طرف چل پڑے۔ تو انہوں نے ترکی کی طرف چلنے کا فیصلہ کیا، تو کئی میل یہ ترکی کی حکومت کی طرف چلتے ہوئے تو آہستہ آہستہ یہ انقارہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ تو انقارہ کے مقام تک یہ پہنچے جیسے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ وہاں پہ ترکی میں ترک حکمران کی حکومت ہے، تو وہاں پہ حالات بہت بہتر نظر آ رہے تھے انہیں۔ تو جیسے یہ انقارہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ انہیں سامنے 2 فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئیں۔ ان میں سے جو پہلی فوج تھی وہ تھی مسلم کی، جو تھی علاؤالدین کی، اور دوسری طرف جو ان کے برعکس جو دوسری فوج تھی ان کو مانا جاتا تھا کہ وہ تتاریوں کی فوج ہے۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ تتاریوں کی فوج ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہیں تتاریوں پہ پہلے ہی بہت زیادہ غصہ تھا، اور انہوں نے اس حال میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے ان پہ ٹوٹ پڑے، جن میں سے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو افراد تھے وہ 444 تھے جو اس جنگ میں تھے شامل ہے، اور انہوں نے بڑی بہادریوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ان کا کوئی بھی فرد اس جنگ میں پیچھے نہیں ہٹا، یعنی کہ انہوں نے تتاریوں پہ فل حملہ کر کے تتاریوں کو وہاں سے بھگا دیا، اور جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے خوش ہو کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں ایک الگ جگہ دے دی کہ آپ یہاں پہ رہیں، آپ صرف جب ہم پہ کوئی دشمن حملہ کرے تو ہماری مدد کریں۔ تو جو ارطغرل غازی تھا اس نے وہاں پہ رہنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے وہاں پہ اپنے قدم جما لیے، اور ایسے ایسے وہ اپنی سلطنت بنانی شروع کر دی۔ اور ایک دن اس کو خواب آتا ہے جس میں اس نے دیکھا کہ اس کا جو ایک درخت ہے وہ بہت ہی اونچا جا رہا ہے، اور اس کی ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہیں، اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اور اس خواب میں اس نے ایک چاند کو بھی دیکھا، اور اس خواب کا جو سارا قصہ تھا اس نے اپنے مرشد کے ساتھ شیئر کیا۔
اور مرشد نے اسے بتایا کہ تم آنے والے دور میں حکمران بنو گے اور تمہاری نسلیں تک حکومت کریں گی اور تمہاری حکمرانی پوری دنیا پہ ایک دن قائم ہوگی۔ اور جیسے کہ اس نے اپنے خواب میں 4 دریا اور 4 پہاڑ دیکھے تھے، جس میں ایک پہاڑ تھا کوہ نور، کوہ کاف، کوہ اطلف، کوہ بلکار، اور اس میں نہریں تھیں نیل، اس کے علاوہ فرود، اور اس کے علاوہ 2 اور نہریں بھی اس میں تھی جو اس نے خواب میں دیکھی۔ اور اس نے اس طرح آہستہ آہستہ یہ اپنی سلطنت بناتا گیا اور اس نے 650 سال حکمرانی کی۔ اس کے بعد پہلے جنگ عظیم کا دور آ گیا اور انہوں نے بہت ہی زیادہ جو ہیں ملک ان کو فتح کیا اور اپنی سلطنت کو آگے بڑھاتے گئے۔ تو ان کی وفات سے پہلے جو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا عثمان، تو وہ ایک پکا مسلم اور ایماندار اور بہت ہی اچھا شخص تھا۔ تو انہوں نے اپنی ساری ذمہ داری اپنے چھوٹے بیٹے عثمان کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس چھوٹے عثمان جو ان کا بیٹا تھا، اس کا یہ تھا کہ وہ خلافت کے دور کو دوبارہ زندہ رکھے گا، اور جب تک اس کی زندگی ہے وہ خلافت کے دور کو زندہ رکھے گا۔ اور اس نے اتنی زیادہ ممالک کو فتح کیا کہ اس کی جو سلطنت تھی وہ 3 براعظم تک پھیل گئی، یعنی کہ اس کی حکومت 3 براعظم تک چلی گئی۔ اور ایسے عثمان نے خلافت عثمانیہ بنائی، اور یہ خلافت عثمانیہ تقریباً 650 سال تک چلی۔ اور اس کے بعد ایسے بہت سارے معاملات ہونے شروع ہو گئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، جیسے کہ یہ لوگ عیاشیوں میں پڑ گئے، غداری میں پڑ گئے، اور بہت سے ایسے کام جو مسلمان نہیں کرتے تھے وہ کرنے انہوں نے شروع کر دیے، جس وجہ سے ان کی حکومت کمزور ہونا شروع کی۔ اور اس کے علاوہ جو کہ حجاج جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ اور مدینہ کی جو ریاست تھی ان کی ذمہ داری بھی ان پہ تھی، اور وہاں کے جو پاک مقدس معاملات ہیں وہ بھی یہی سب طے کرتے تھے، ان کی خدمات کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ 40 ممالک تک ان کی حکومت پھیل چکی تھی، تقریباً 3 براعظم سے زیادہ ان کی حکومت ہو چکی تھی۔ اور اس کے علاوہ ان کی حکومت اتنی طاقتور ہو چکی تھی، اتنی زیادہ ان کے جو سپہ سالار طاقتور تھے کہ یہ مزید اور فتح کرتے جا رہے تھے۔ اور اس دوران جب پہلے جنگ عظیم ہوئی تو وہاں پہ ان کے حالات اس قدر کمزور ہو گئے، اس قدر زیادہ کمزور ہو گئے کہ ان کے جو سلطان ہیں اس کو بھی ذلہ وطن کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جنگ عظیم کے بعد دنیا 2 حصوں میں بنٹ گئی، اور ایک طرف تھا برطانیہ، جس میں امریکہ، اٹلی، فرانس، رشیا اور دیگر ممالک ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ دوسری طرف ترکوں کے ساتھ جرمنی اور دیگر ایسے ممالک جو ترکوں کا ساتھ دے رہے تھے، انہوں نے بہت زور لگایا کہ خلافت کو بچایا جا سکے، اور 3 سال تک خلافت نے بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹی۔ اور 3 سال کے عرصے کے بعد جب کہ یہ کمزور ہو چکے تھے تو خلافت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑنا شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ خلافت دن بدن کمزور ہونا شروع ہو گئی، جس وجہ سے یہ معاہدہ اور اس میں بہت سارے معاہدے ہونا شروع ہو گئے، اور جنگ کے دوران بہت زیادہ معاہدے بھی ہوئے۔ اور ایسا ہوا کہ جو 40 ممالک اس براعظم کے ساتھ ملے تھے ان کو آزاد کر دیا گیا، جس میں سعودیہ، عراق، مصر اور بھی بہت زیادہ ممالک شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہی سعودیہ آزاد ہوا ان کے شہنشاہوں کی حکومت آ گئی مدینہ اور منورہ پہ، اور ترکوں کے ہاتھ سے یہ چیز نکل چکی تھی۔ اور اس کے بعد اب جب بھی کوئی بھی مدینہ یا مکہ میں کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے تو ترکی یہاں سے اسپیشل جہاز بھیجتا ہے اور وہاں سے سب کا سب سامان سمیٹ کے سنبھال کے لے کے آتے ہیں تاکہ ترکی میں رکھا جا سکے، اور ترکی یہ بات کو یاد رکھ سکیں کہ کسی دور میں 3 براعظموں پر ان کی حکومت ہوتی تھی، اور جو پاک مقدس مسلمانوں کی جگہ ہے وہاں پہ بھی ترکی خدمات دیتے تھے، اور اس کے علاوہ جو عمرہ حج پہ لوگ آتے تھے ان کے بھی میزبان ترکی ہی بنتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ترکی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سب چیزیں انہیں واپس دی جائیں، اور ان سب چیزوں کے درمیان ہی جرمنی نے درخواست پیش کی کہ ہم ان سب معاملات کو معاہدے کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ تو اس وقت سوئٹزرلینڈ کے لازونے علاقے میں یہ سب معاملات طے پائے، جس میں سے سب سے پہلا جو معاملات تھا اس میں یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے جانشین ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا، اور اس میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو ذلہ وطن کر دیا گیا، کچھ بھاگ گئے اور کچھ کو چھپا دیا گیا۔ اور اس کے بعد دن بدن ایسا ہونے لگا کہ ان پہ اور ان کو کہا گیا کہ اور جو 3 براعظم میں ممالک ہیں ان کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ یہ براعظم ختم ہونا شروع ہو گیا، اور اس میں سے جو اہم جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ تھا
کہ جو ترکی ہے وہ شروع میں ترکی میں اذان بھی نہیں دی جائے گی اور اسلام کی ریاست اس کو نہیں قرار دیا جائے گا، اور اس کے بعد خلافت اور شریعت کی کوئی بات ترکی میں نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو اور معاہدے کیا گیا اس میں یہ تھا کہ ترکی کسی قسم کی مادیات نہیں نکال سکتا، یعنی کہ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ترکی میں پٹرول کے جو ذخائر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور 100 سال کے لیے ترکی وہ چیزیں نہیں ہلا سکتا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ بعد فوج کے نام سے ایک بندرگاہ ہے، وہاں پہ جہاں پہ اربوں کا سامان آتا ہے اور جاتا ہے، اس جو پانی کو بھی انٹرنیشنل پانی قرار دیا گیا تاکہ وہاں سے بھی ترکی کسی قسم کا ٹیکس اور کسی قسم کا کرایہ کوئی چیز بھی نہ لے سکے۔ اور یہ جو معاہدہ ہے یہ تقریباً 100 سال کے لیے طے پائے تھے، جو کہ 1923 میں طے پائے تھے، اور اس کی جو ٹوٹل بنیاد تھی وہ تھی 100 سال، اور 2023 میں ترکی ان چیزوں سے آزاد ہو رہا ہے۔ اور ترکی آگے آنے والے سالوں میں کیا چیزیں چاہتا ہے، اور یہ ہمارا ہے اہم ٹاپک۔ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ترکی آنے والی چیزوں میں کس طرف جا رہا ہے، اور طیب جو پرتگان ہے، جو ترکی کا پی ایم ہے، وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اور ایک آزاد ترکی کیا چاہتا ہے، کہ آزاد ترکی کیا چاہتا ہے، کیونکہ اس لیے یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے تاکہ جو دنیا میں موجود تمام مسلمان ہیں وہ اس ڈرامے کو دیکھ سکیں اور وہ چیزیں دوبارہ یاد کر سکیں کہ کس طرح 3 براعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور اسلام کا بول بالا تھا، اور اس وجہ سے یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ تمام مسلمان اپنے آپ میں ایمان تازہ کر کے ایک نیت باندھیں کہ ہم نے وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا اور پوری دنیا پہ دوبارہ سے مسلمانوں کی حکومت لانی ہے۔ اور پاکستان میں بہت سارے لوگ اس کے خلاف بھی بولیں گے، بہت سارے لوگ باتیں بھی کریں گے، اور آپ کو کہیں بھی کسی بھی جگہ ایسے لوگ ملیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یا تو کسی کے ایجنڈے پہ بول رہے ہیں، اور یا انہیں کہیں سے پیسے ملے ہیں، اور یا یہ ان سے نفرت رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف امریکہ، یورپ اور بہت سارے دنیا میں ایسے ملک جہاں پہ ابھی بھی بادشاہت موجود ہے، تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ لوگ یہ ڈرامہ دیکھیں اور ان کو وہ ترکوں کی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے، یعنی کہ اسلام کی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے، اور وہ دوبارہ سے اسلام کی مدد کے لیے نکلیں اور دوبارہ سے ایک اسلامی ریاست بن سکے اور دوبارہ سے ایک اسلام کا بول بالا ہو سکے۔ اس لیے یہ یورپ، امریکہ اور دیگر جو ملک ہیں وہ اس ڈرامے کو بین کر رہے ہیں، اس ڈرامے کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بات یاد رکھیں کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی، یعنی اس کے اینڈ والے دن جا رہے تھے، تب پوری دنیا میں سے کوئی بھی مالک نے آواز نہیں اٹھائی، یہاں تک کہ کسی اسلامی ملک نے بھی آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ انہیں اپنی اپنی جگہ میں بادشاہت مل رہی تھی اور وہ اسی میں خوش تھے۔ لیکن آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ صرف ایک ہی ملک ایسا تھا جس نے اس وقت میں آواز اٹھائی، وہاں سے لوگ گئے، خلافت کے لیے لڑے اور آخری دم تک خلافت کو بچانے کی کوشش کی، وہ تھا جی برِ صغیر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ترکی میں ابھی بھی مسلمانوں کی قبریں موجود ہیں، اور پاکستان سے آنے والے مسلمانوں سے وہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد کی، ان کے جو بڑے تھے ان کی قبریں ترکی میں موجود ہیں، اور ان سب نے خلافت بچانے کے لیے ترکی کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، اور آخری دم تک انہوں نے اپنی فل کوشش کی ہے کہ یہ خلافت بچ سکے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب 100 سال پورے ہو رہے ہیں 2023 میں، تو ترکے دوبارہ سے اٹھیں گے اور اپنا حق مانگیں گے۔ تو آگے کیا ہوگا، باقی کی کہانی ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اگلا پارٹ لازمی دیکھیں۔ اللہ حافظ۔